حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بابا جی اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر حاضر خدمت ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ اے عمر، آج تو میرے بیٹے نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس نے آج ایک سوٹی اپنے باپ کی سر پر دے ماری اور ایک سوٹی اپنی ماں کے سر پر دے ماری۔ اے عمر، اس بدبخت سے پوچھا جائے کہ اس نے اپنے والدین پر یہ ظلم و ستم کیوں کیا ہے۔ اے عمر، اس سے بتایا جائے کہ والدین کی عزت کیا ہے، والدین کا احترام کیا ہے، والدین کی کس طرح خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق کیا ہیں۔ اب برادران اسلام ذویل احتشام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے فرمایا، اے بدبخت، تم اپنے والدین کو مارتا ہے، اپنے والدین پر ظلم و ستم کرتا ہے، تم کتنا بڑا ظالم ہے، تجھے سزا ملے گی۔ اب وہ نوجوان عرض کرنے لگا، اے عمر، اے خلیفہ وقت، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین، مجھے سزا ضرور دیجیے گا، لیکن سزا سے پہلے میرا ایک سوال کا جواب دیجیے گا، میرا ایک سوال سن لیجیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اے عمر، مجھے بتائیے کہ جب بچے کی عمر 9 سال ہو جائے، جب بچہ 9 سال کا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، والدین کا کیا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو کس کی تعلیم دے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ والدین کا حق یہ ہے کہ جب بچے کی عمر، بیٹے کی عمر 9 سال ہو جائے، جب اولاد کی عمر 9 سال ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن کا علم سکھائے، نماز کے بارے میں بتائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرائے۔ تو برادران اسلام ذویل احتشام، جب حضرت فاروق اعظم نے یہ جملے بولے نا، یہ ارشاد فرمایا، تو وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت، یہ جو آج میرا باپ آپ کے پاس شکایت لے کر آیا ہے، ان سے پوچھئے جب میری عمر 9 سال کی تھی، جب میری عمر قرآن پڑھنے کی تھی، حدیث پڑھنے کی تھی، جب میری عمر نماز پڑھنے کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی تھی، آپ کی تربیت حاصل کرنے کی تھی، مسجد میں جانے کی تھی، تو میرے باپ نے مجھے اونٹ چڑھانے کے لیے اونٹوں کے ساتھ بھیج دیا، اور آج میری عمر 29 سال ہو گئی، میرے پاس 20 سال کا تجربہ ہے۔ جب بھی آپس میں 2 اونٹ لڑتے تو میرے پاس ایک سوٹا تھا، میں وہ سوٹا دونوں اونٹوں کے سروں پر مارتا تو وہ لڑنا چھوڑ دیتے۔ کہا، اے عمر، آج میں اسی طرح اپنے گھر میں پہنچا تو دیکھا میرے والدین آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، وہی سوٹا جو میں اونٹوں کے سروں پر مارتا تھا ان کو چھڑوانے کے لیے، وہی سوٹا میں نے اپنے باپ کے بھی سر پر دے مارا اور اپنی ماں کے بھی سر پر دے مارا۔ کہا، حضرت آپ اب فیصلہ فرما دیجئے، جو آپ فیصلہ فرمائیں گے مجھے وہ فیصلہ قبول ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس نوجوان کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ بابا جی، آپ کا بیٹا تو گناہ گار ہے، آپ کے بیٹے کا تو قصور ہے، اس کو تو سزا ملے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کا قصور ہے، آپ کو بھی سزا ملے گی۔ تو وہ برا باپ کہنے لگا، وہ بابا جی کہنے لگے، اے عمر، میرا قصور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بابا جی، آپ کا قصور یہ ہے کہ جب آپ کا بیٹا 9 سال کا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کو قرآن کا علم سکھاتے، آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کو مسجد میں بھیجتے، نماز کی تعلیم دیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کراتے۔ اگر آپ ایسا کام کرتے، قرآن سکھاتے، تو آپ کا بیٹا پھر آپ کا بھی ادب کرتا، آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے یعنی اپنے باپ کا بھی ادب کرتا اور اپنی ماں کا بھی ادب کرتا۔ تو برادران اسلام ذویل احتشام، یہ پوری اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آج اکثر لوگ یہ پریشان نظر آتے ہیں، یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ آپس میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، جی ہماری اولادیں ہماری فرما بردار نہیں ہیں، ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ہماری اولادیں ہمارا کہنا کیسے مانیں جب ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن نہیں سکھایا،
جب ہم نے اپنی اولادوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرایا، جب ہم نے اپنی اولادوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی سیرت کے بارے میں نہیں بتایا، جب ہم نے اپنی اولادوں کو اہل بیت اطہار کی عظمت کے بارے میں نہیں بتایا، تو آپ مجھے بتائیے ہماری اولادیں ہماری کیسے فرما بردار ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ برادران اسلام ذویل احتشام، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی اولاد کی 3 چیزوں سے تربیت کرو۔ اب آقا علیہ السلام نے پوری کائنات کو یہ پیغام دے دیا، حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اور وہ 3 چیزیں سکھا کر اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اب آقا علیہ السلام نے وہ چیزیں بیان فرمائی، حضور فرماتے ہیں پہلی چیز کیا؟ حضور فرمایا پہلا یہ ہے کہ اپنے اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن کا علم سکھائیے، کیونکہ جب بیٹا آپ کا قرآن پڑھے گا، قرآن کا علم پڑھے گا، تو پھر وہ آپ کا فرما بردار ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، یعنی محمد مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ تو برادران اسلام ذویل احتشام، جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث کے مطابق، جو آقا علیہ السلام نے ہمیں تربیت دی، جو آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، جب ہم یہ 3 چیزوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، تو پھر ہمارے بیٹے ہمارے نافرمان نہیں بنیں گے، صحابہ کرام کے نافرمان نہیں بنیں گے، آقا علیہ السلام کے نافرمان نہیں بنیں گے، اہل بیت اطہار کی نافرمان نہیں بنیں گے، بلکہ ہمارے بیٹے والدین کے بھی فرما بردار بنیں گے، آقا علیہ السلام سے بھی محبت کرنے والے بنیں گے، اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے بنیں گے۔